بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے: اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اور صراط مستقیم کا کیا معنی ہے؟ صراط مستقیم سے مراد کیا ہیں؟ اور یہاں سے عقائد کے بھی لحاظ سے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے ہمارے لیے، تو سماعت فرمائیں۔ جس پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک جتنے بھی اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم صرف اسی مسلک سے اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا گئے۔ فرمانے باری تعالیٰ گئے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز العرفان ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ تھی۔ اور سب سے بڑا گروہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا ہے، سنی صحیح العقیدہ لوگوں کا ہے۔ اس کے علاوہ پوری روئے زمین کے اوپر دیکھیں تو اتنا بڑا گروہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سواد اعظم، ایسے گروہ کو کیا کہا گیا کہ سواد اعظم جو گروہ ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تمام گروہوں سے جو بڑا گروہ ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، ان میں شریک ہو جاؤ، ان کے پلیٹ فارم کے اوپر تم لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ یہ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الایمان، باب ما جاء فی افتراقی، اس باب کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا ایسا فرقہ ہے جو جنتی ہے، جنت میں جائے گا، وہ نجات پانے والا فرقہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت جو صحیح سنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں، آپ انہیں دیکھیں گے، وہ یقین جانیے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنتوں کے مطابق، ان کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی ماننے والے ہیں، نبیوں کو بھی ماننے والے ہیں، اولیاء کرام علیہم اجمعین کو بھی ماننے والے ہیں۔ یعنی جن جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے ماننے کا حکم دیا گئے، ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، کسی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ جب قرآن و حدیث کی
بات ہو ان کے سامنے تو وہ پھر اپنی زبانوں کو، اپنے آپ کو خاموش کر لیتے ہیں، اپنے منہ کو بند کر لیتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا کلام رب کا کلام ہے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ جب ان دو ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے تو سنی صحیح العقیدہ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں اور آپ ایسے گروہ کے اندر شامل ہوں جو سب سے بڑا گروہ ہو، اور وہ گروہ اگر میں عرض کروں تو وہ سنی اہل سنت و جماعت، جو سنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں، انہی کا یہ سب سے بڑا گروہ ہے۔ انہی کے اندر میں، انہی میں سے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں وہ انہی کے طریقہ پر ہی تھے، اور اہل سنت و جماعت بزرگان دین سے محبت کرنے والا گروہ ہے۔ آگے سماعت فرمائیں، ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع کتنے ہیں، یہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے گئے، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ نمبر 1 سماعت فرمائیں، انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، کہ بندہ خود، اب جو بندہ عقل مند ہے، بالغ ہے، باشعور ہے، عقل رکھتا ہے، دینی معلومات اس کو کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے سکول کا پڑھا ہوا ہے، اس کو اتنی سمجھ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ برا ہے، تو ہر بندہ جو ہے اپنے خود اصلاح کر سکتا ہے۔ یعنی یوں دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز کا ذکر کوئی آپ کے سامنے کرے اور آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہے کہ حلال ہے، اس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں جی شراب آپ پی لیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر جب پڑھیں گے تو بھائی قرآن تو منع کر رہا ہے، یہ مولوی کون ہوتا ہے؟ شراب پینے کی اجازت دینے والا مولوی کون ہوتا ہے، یا کوئی بندہ کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی بات کرے کہ شراب پینے کی اجازت دے رہا ہے یہ مجھے، کہ جی بھر کے پیو، جتنا چاہے پیو، ہمیں اجازت دے رہا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ یعنی قرآن کے خلاف جو جا رہا ہے۔ آپ اتنی عقل تو رکھتے ہیں نا کہ قرآن نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے، حدیث مبارکہ میں جس چیز کی ممانعت آئی ہے، اس کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا، تو خود آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر، آسمان و زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ اور جو احباب بتوں کو خدا کہتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ارے یہ بت تو وہ ہیں جنہیں تم نے خود تیار کیا ہے، خالق تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ہمیں بھی پیدا کیا ہے۔ تو خدا را آپ ان بے وقوفانہ جو عقائد ہیں ان سے توبہ کریں اور اللہ کے سچے بندے بن جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور اولیاء کرام صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والے بن جائیں، کہ آسمان و زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کرنے سے انسان ہدایت پا سکتا ہے، کہ سورج نکلتا ہے، جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج دن کو نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، رب تو وہ ذات ہے جو 24 گھنٹے حاضر ہی حاضر ہے، وہ 24 گھنٹے حاضر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ یہ جو ہماری شارک ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، سبحان اللہ۔ اگلی بات، تیسری بات سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ پہلے تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ باقی صحائف بھی نازل ہوئے، تو یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھے، لوگ اس کو پڑھ کر، اس کا مطالعہ کر کے تو لوگ ہدایت پا جاتے تھے۔ اور آج کل کے دور میں ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید، جو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو قرآن کے اندر جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ تورات اور زبور میں نہیں تھا، انجیل میں نہیں تھا۔ وہ 1000 سورت پر مشتمل ہوا کرتی تھی، پھر ایک سورت 1000 آیت پر مشتمل ہوا کرتی تھی، یعنی اتنی بڑی کتابیں تھیں۔ اور قرآن پاک مختصر سی کتاب ہے، لیکن ان تمام سے افضل ہے،
اس کے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن معانی زیادہ ہیں۔ تو خدا را قرآن پاک کے قریب جائیں، حدیث پاک کے قریب جائیں۔ آپ جتنا قریب جائیں گے، جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور اللہ آپ کو توفیق بخشے، مجھے سب کو توفیق بخشے کہ جو بے ہدایت لوگ ہیں ہمیں اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں ہدایت عطا فرمانے کے بعد پھر اس رستے کے اوپر، اس ہدایت والے رستے کے اوپر قائم فرمائے۔ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور ہمیں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں سے پیدا کیا۔ نبیوں نے دعائیں کی، مولا یہ ہمیں امت عطا فرما دے۔ رب نے فرمایا یہ نہیں دوں گا، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ اس امت کی شان یہ ہے کہ یہ آئی بعد میں اور جائے گی جنت میں سب سے پہلے، ان کا حساب کتاب پہلے ہونا ہے۔ تو خدا را خود کو بھی، میں جو یہ آپ کے سامنے ویڈیو وغیرہ بناتا ہوں، آپ کے لیے مسئلے مسائل بیان کرتا ہوں، میں خود بھی کوشش کرتا ہوں میرے بھی علم میں اضافہ ہو، میرا بھی ایمان مضبوط ہو، پختہ ہو، نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں اور آپ کو بھی ملیں۔ تو خدا را اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی کسی کو ویڈیو بھیجنے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ ہدایت پا جائے، غیر مسلم سے مسلمان ہو جائے، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ آئیے نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم السلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ قیامت تک آنے والی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ ان کی احادیث مبارکہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ ان کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، کتب، ابدال، غوث، یہ سب کے سب ہمارے لیے ذریعہ ہیں۔ تو خدا را جتنا ہو سکے اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں رب کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں ہدایت عطا فرمائے، پھر اس ہدایت پر قائم فرمائے، سیدھے راستے پر چلائے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر رب نے انعام فرمایا۔ اہدنا الصراط المستقیم سے جو نکات حاصل ہوتے ہیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عقل والے اس طرح دعا مانگیں۔ یہ عقل والوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عقل والوں کو اللہ رب العزت نے کیسا دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، رب نے کیسی ہمیں تعلیم دی ہے، کیسا سبق دیا ہے کہ ہمیں دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا نہیں کرنی چاہیے، انہیں ذرا اس آیت کریمہ کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے عقل والوں کو کہا ہے، بے وقوفوں کو نہیں کہا۔ جو لوگ بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں، بے وقوفانہ سوال کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ ہماری کوشش ان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، ان کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، صرف اور صرف مقصد جو ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ جو امت محمدیہ میں پیدا ہوا ہے وہ جنت میں جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم میں جائے۔ تو اس صرف اور صرف مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تاکہ آپ لوگ بھی ہدایت حاصل کریں، آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں بھی فائدہ عطا فرمائے۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب کی دو انگلیوں کے درمیان دل ہے، وہ جس کا چاہے پھیر دے۔ یقین جانے دنیا کے اوپر مثالیں، ڈھیروں مثالیں ملتی ہیں۔ کوئی قرآن کا حافظ ہے، حافظ الحدیث ہونے کے باوجود، اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، جس کا دنیا کے اندر بڑا نام ہوتا ہے، بڑا مرتبہ ہوتا ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے، بد مذہب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو لوگ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور جو بے ہدایت لوگ ہیں، رب انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جو گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو سمجھا کریں، قرآن کریم کی جتنی بھی ہو سکے تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں۔ قرآن کریم کا جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے، آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہوگا۔ خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں، صحیح العقیدہ بن جائیں، ایسے گروہ کے اندر شامل ہو جائیں جو سب سے بڑا گروہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا مجھے یہ عطا فرما، مجھے یہ عطا فرما۔ اس میں یہ نہیں کہ آپ 100 روپے مانگیں، اربوں روپے مانگیں، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کریں، مولا یہ جو تو مجھے عطا فرما رہا ہے، مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرے نیک کاموں میں خرچ کروں۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی نفسیات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، دنیا بھی آپ کی تباہ ہو جائے اور آخرت تو آپ ویسے ہی دنیا کی وجہ سے تباہ کر لیں، تو دعا کیا مانگنی ہے؟ وہ رب ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیا مانگتے ہیں، موٹر سائیکل، مالک مولا مجھے موٹر سائیکل دے دے، مجھے سائیکل دے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں۔ وہ رب کریم ہے، وہ رب رحیم ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ایسے رب کی بارگاہ میں یہ چھوٹی خواہشات، رب کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ مولا مجھے بھی ولیوں میں شمار فرما دے، مجھے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ماننے والوں میں شمار فرما دے۔ یہ دعا کیا کریں تاکہ اس دعا کے صدقے تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے میں نے عرض کی کہ